ویلکم بیک. اس لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ پارشل ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے. اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ فنکشنل ڈیپینڈنسی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فنکشنل ڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے. تو اسی کو اگر ذرا ریکیپ کریں. فنکشنل ڈیپینڈنسی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو معلوم ہو تو اس کے ذریعے ہم دوسری ایٹریبیوٹ کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. اس چیز کو فنکشنل ڈیپینڈنسی کہا جاتا ہے. اگر اس ٹیبل کے مطابق اس میں رول نمبر کے ذریعے میں نیم معلوم کر سکتا ہوں سبجیکٹ اور ٹیچر کا ڈیٹا معلوم کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر میں سبجیکٹ کو یوز کروں تو سبجیکٹ کے ذریعے ٹیچر کا ڈیٹا معلوم کر سکتا ہوں. تو یہی فنکشنل ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. تو اب ہے پارشل ڈیپینڈنسی. پارشل ڈیپینڈنسی اکر ہوتی ہے وین نان کی ایٹریبیوٹ آر ڈیپینڈنٹ آن پارٹ آف دی پرائمری کی. جب نان کی ایٹریبیوٹ وہ پرائمری کی کے کسی پارٹ کے اوپر یا پرائمری کی کے کسی پراپر سب سیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوں تو ہم کہیں گے کہ وہ والا ٹیبل اس والے ٹیبل میں پارشل ڈیپینڈنسی موجود ہے. جیسے کہ اس ٹیبل کی اگر بات کریں تو اس میں رول نمبر ہے, اسٹوڈنٹ کا نیم ہے, سبجیکٹ ہے اور ٹیچر کا ڈیٹا ہے. اس میں جو پرائمری کی ہے وہ رول نمبر نہیں بنائی ہوئی. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رول نمبر ریپیٹ ہو رہے ہیں. نیم تو ویسے نہیں بنایا جا سکتا. ٹیچر نیم بھی ریپیٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹیبل کو مطابق, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی نہیں بنایا جا سکتا. تو اگر میں سبجیکٹ اور رول نمبر کو کمبائن کر لوں, اگر سبجیکٹ اور رول نمبر کو کمبائن کر دوں تو یہ میرے پرائمری کی بن سکتی ہے, کیونکہ سبجیکٹ رول نمبر اور سبجیکٹ کو کمبائن کرنے سے ریکارڈ یونیک ہو جائیں گے. تو اس میں یعنی کہ جو ہماری پرائمری کی ہے وہ رول نمبر اور سبجیکٹ ہے. رول نمبر اور سبجیکٹ کے پارٹس یا سب سیٹ کیا بنیں گے. اس پرائمری کی کا جو پہلا پارٹ بنے گا وہ رول نمبر ہوگا, دوسرا پارٹ جو بنے گا وہ سبجیکٹ ہوگا. اب میں نے انہی پارٹس کو لے کر چیک کرنا ہے کہ ان پارٹس کے اوپر جو نان کی ایٹریبیوٹس ہیں, اسٹوڈنٹ نیم اور ٹیچر, ان پارٹس کو لے کر میں چیک کرنا ہے کہ کیا ان پارٹس کے اوپر جو نان کی ایٹریبیوٹس ہیں اسٹوڈنٹ نیم اور ٹیچر ڈیپینڈ کر رہی ہیں کہ نہیں. کیا مطلب کہ جو نان کے ایٹریبیوٹ ہیں اسٹوڈنٹ نیم یا ٹیچر, کیا ان کی ویلیو معلوم کی جا سکتی ہے رول نمبر کے ذریعے یا علیحدہ سے سبجیکٹ کے ذریعے. اگر اس طرح کا کوئی چیز موجود ہے تو میں کہوں گا کہ ٹیبل کے اندر پارشل ڈیپینڈنسی موجود ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ اس پرائمری کی کے پارٹ کون کون سے بنیں گے. رول نمبر, دوسرا سبجیکٹ. رول نمبر کے ذریعے میں کیا معلوم کر سکتا ہوں. رول نمبر کے ذریعے اگر میں کہوں رول نمبر 1 کا نیم بتائیں تو فوراً پتہ چل جائے گا وہ احمد ہے. اگر ایک سے زیادہ دفعہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن ہے تو احمد ہی, تو رول نمبر 1 کا نیم کیا ہے, احمد ہے. رول نمبر 2 کا ماجد, 3 کا کاشف, 4 کا بھی احمد. یعنی کہ رول نمبر کے ذریعے اسٹوڈنٹ نیم معلوم کیا جا سکتا ہے. رول نمبر ڈٹرمنز اسٹوڈنٹ نیم. اسی طرح جو سبجیکٹ ہو گئی, پرائمری کی کا دوسرا پارٹ کیا ہے, سبجیکٹ. لیکن رول نمبر کے ذریعے میں ٹیچر معلوم نہیں کر سکتا, کیونکہ رول نمبر 1 کا ٹیچر نیم بتائیں تو 2 ہیں, ڈاکٹر عصمت ہے, عمران ہے, ایک سے زیادہ یعنی کہ وہ نہیں بتایا جا سکتا. دوسرا پارٹ پرائمری کی کا ہے سبجیکٹ. کیا سبجیکٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹ نیم معلوم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اکنامکس ہے, یہاں پہ بھی اکنامکس ہے, تو ماجد ہے, یہاں پہ احمد ہے, ڈفرینٹ آ رہے ہیں, نہیں معلوم. کیا سبجیکٹ کے ذریعے ٹیچر معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ٹیچر آپ کے یہ دیکھیں اکنامکس ہے, یہاں پہ اکنامکس ہے, یہاں پہ تنویر صاحب ہیں, یہاں پہ علیم صاحب ہیں, تو یعنی کہ یہ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا. تو یعنی کہ سبجیکٹ کے اوپر کوئی بھی نان کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے.
رول نمبر کے اوپر جو ڈپینڈنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ نیم ہے. یہ جو نان کی ایٹریبیوٹ بچ گئی ٹیچر، یہ پھر کس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے؟ یہ ڈپینڈنٹ ہے رول نمبر پلس سبجیکٹ، یعنی کہ جو پرائمری کی ہے، رول نمبر اور سبجیکٹ. اگر رول نمبر اور سبجیکٹ معلوم ہوگا پھر ہی ٹیچر کا ڈیٹا معلوم ہو سکے گا، یعنی کہ رول نمبر اور سبجیکٹ مل کے ہی ٹیچر کا ڈیٹا معلوم کر سکتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں رول نمبر 1 سبجیکٹ CSE، اس کے ٹیچر کا نام بتائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ رول نمبر 1 سبجیکٹ دیکھیں گے اس کا CSE اور کہیں گے کہ عمران ٹیچر کا نام ہے. اگر میں یہی کہتا ہوں کہ رول نمبر 1 کے ٹیچر کا نام بتائیں تو پھر وہ ایک سے زیادہ ہیں، وہ آپ نہیں بتا سکتے. تو اب اس میں سے ہم نے جو پارشل ڈیپینڈنسی ڈھونڈی ہے کہ نان کی ایٹریبیوٹ پرائمری کی کے پارٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے. یہ جو رول نمبر ہے یہ پرائمری کی کا پارٹ ہے، اس پرائمری کی کا پارٹ ہے، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ نیم ہے یہ اس پارٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ پارشل ڈیپینڈنسی اس ٹیبل کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں ہم سیکنڈ نارمل فارم پہ. تو سیکنڈ نارمل فارم کیا کہتی ہے؟ اے ریلیشن از ان سیکنڈ نارمل فارم اف اٹ از ان فرسٹ نارمل فارم. کوئی بھی ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم میں کب ہوگا؟ جب وہ پہلے فرسٹ نارمل فارم کے اندر پہلے سے وہ موجود ہو. اینڈ دیر از نو پارشل ڈیپینڈنسی، اور اس کے اندر کوئی بھی پارشل ڈیپینڈنسی موجود نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی نان کی ایٹریبیوٹ وہ فلی طور پر ڈیپینڈنٹ ہو کی کے اوپر، یعنی کہ کوئی بھی نان کی ایٹریبیوٹ پرائمری کی کے کسی پارٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، بلکہ کوئی بھی نان کی ایٹریبیوٹ جو بھی نان کی ایٹریبیوٹ ہوگی وہ پوری کی پوری پرائمری کی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، فلی یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ہو اس کے اوپر، لیکن پارشل ڈیپینڈنٹ نہ ہو. پریویس اگر اس ٹیبل کی بات کریں تو اس میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ نیم ہے وہ رول نمبر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو یعنی کہ یہ پارشل ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی کہ یہ فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہ ٹیبل. تو اسی چیز کو ہم ریموو کر دیں گے، پارشل ڈیپینڈنسی کو. اس پارشل ڈیپینڈنسی کو ہم کیا کر دیں گے؟ ریموو کر دیں گے. تو ہمارے جو نئے ٹیبل بنیں گے اس ٹیبل کو ہم 2 ٹیبل کے اندر کنورٹ کر دیں گے. ایک ٹیبل آپ کا اوریجنل ہوگا جو یہ والا ہے، رول نمبر سبجیکٹ ٹیچر. دوسرے ٹیبل میں ہوگا رول نمبر اور اسٹوڈنٹ. دیکھیں پہلا ٹیبل ہم نے رول نمبر سبجیکٹ اور ٹیچر کا بنا دیا، سیپریٹ کر دیا. دوسرا ٹیبل ہم نے بنا دیا رول نمبر اور اسٹوڈنٹ نیم کا. اب اس میں یہ دونوں ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم کے اندر یہ موجود ہیں. اس میں نان کی ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ نیم رول نمبر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. رول نمبر 1 کا نام کیا ہے؟ احمد. 2 کا ماجد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں جو ٹیچر ہے وہ نہ ہی سبجیکٹ کے ذریعے سے علیحدہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی علیحدہ سے رول نمبر کے ذریعے، بلکہ رول نمبر اور سبجیکٹ کی ویلیو اگر پتہ ہوگی تو پھر ہی ٹیچر کا نیم معلوم ہوگا، نہیں تو نہیں. یعنی کہ یہ نان کی ایٹریبیوٹ ہے، یہ فلی طور پر ڈیپینڈنٹ ہے اس کی کے اوپر، یعنی کہ اس ٹیبل کے اندر کوئی بھی پارشل ڈیپینڈنسی نہیں ہے. تو یہ دونوں ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم کے اندر موجود ہیں. اگر آپ غور کریں کہ یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، 1 2 3 4 کا ریکارڈ ہے. یہاں پر دیکھیں اسٹوڈنٹ نیم کتنے ہیں، کافی سارے ہیں. تو ہم نے جب پارشل ڈیپینڈنسی ریموو کر کے سیکنڈ نارمل فارم کے اندر گئے ہیں تو جو ڈپلیکیشن تھی، جیسے کہ رول نمبر 1 احمد، رول نمبر 1 احمد، اس کو صرف ہم ایک دفعہ ہی کاؤنٹ کریں گے، رول نمبر 1 احمد، کیونکہ یہاں پر ہم نے رول نمبر کو اب پرائمری کی بنا دیا ہے تو دوبارہ رول نمبر 1 احمد سٹور نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ہم نے کسی حد تک جو ریڈنڈنسی ہے، جو ڈپلیکیشن ہے، اس کو کم کر دیا ہے. جو فرسٹ نارمل فارم میں موجود تھی اس ریڈنڈنسی کو ہم نے سیکنڈ نارمل فارم میں کم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی پہ.
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? इट अकर्स व्हेन ए नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब अकर होती है? जब किसी नॉन की एट्रीब्यूट के ज़रिए, यानी कि प्राइमरी की से हटकर कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट के ज़रिए किसी भी दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट को अगर मालूम करें तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी होगी वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। जैसे कि इस टेबल को अगर गौर करें, ये डिफरेंट टेबल है प्रीवियस की निस्बत। यहाँ पे रोल नंबर है वो मैंने प्राइमरी की बना दिया है, स्टूडेंट नेम है, सब्जेक्ट है और टीचर है। अब इसमें इस टेबल के अंदर मैंने ये फ़र्ज़ किया है कि एक जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाएगा, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखें फिज़िक्स के मतलब असमत साहब में, इकोनॉमिक्स के अलीम साहब में सिर्फ अलीम ही पढ़ाएंगे। जितनी भी दफ़ा इकोनॉमिक्स आएगा तो उनका नाम आगे टीचर का नाम अलीम। यानी कि यहाँ पर फ़र्ज़ मैंने यही किया कि एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर है। तो अब इसमें टेबल में देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या करती है कि नॉन की एट्रीब्यूट के ज़रिए हम दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट मालूम करें। तो अगर ये कंडीशन मौजूद है तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी मौजूद है। इस टेबल की जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से? स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और टीचर। चेक करता हूँ कि अब मालूम स्टूडेंट नेम के ज़रिए सब्जेक्ट मालूम कर सकता हूँ। क्या स्टूडेंट नेम के ज़रिए सब्जेक्ट मालूम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट नेम अहमद की अगर बात करूं तो दो नाम के अहमद है क्लास के अंदर, एक का है सब्जेक्ट फिज़िक्स, दूसरे का इकोनॉमिक्स, तो मालूम नहीं किया जा सकता। इस तरह सब्जेक्ट के ज़रिए स्टूडेंट नेम नहीं मालूम किया जा सकता। जिस तरह इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो ये मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, तो यानी कि ये डिपेंड नहीं कर रही स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट। क्या स्टूडेंट नेम के ज़रिए टीचर मालूम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अहमद को दो टीचर पढ़ा रहे हैं, असमत, ये दो नाम हैं यहाँ, तो उनके टीचर भी मालूम नहीं किए जा सकते। इस तरह टीचर के ज़रिए स्टूडेंट नेम नहीं मालूम किया जा सकता। अब चेक करते हैं कि सब्जेक्ट के ज़रिए टीचर मालूम किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक जो भी सब्जेक्ट है उसको सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स को असमत साहब हैं, मैथ को मोईद साहब हैं, सीएसई गुमनाज साहब और इकोनॉमिक्स को अलीम साहब हैं। तो यानी कि सब्जेक्ट के ज़रिए टीचर का डाटा मालूम किया जा सकता है। तो यानी कि टीचर है वो डिपेंडेंट है सब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरह की डिपेंडेंसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है, जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट यानी कि जो सब्जेक्ट है इसको ज़रिए हम दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट जो कि टीचर है उसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं। यानी कि सब्जेक्ट के ज़रिए हम टीचर की वैल्यू या टीचर का नेम डाटा मालूम कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि रोल नंबर के ज़रिए सब्जेक्ट मालूम करें और सब्जेक्ट के ज़रिए आप टीचर का डाटा मालूम कर लेंगे। इसी कंडीशन को कहा जाता है कि टीचर जो है वो ट्रांजिटिवली तौर पर डिपेंडेंट है रोल नंबर के ऊपर। क्यों? कि रोल नंबर के ज़रिए हम सब्जेक्ट का डाटा मालूम करें और सब्जेक्ट के ज़रिए टीचर का डाटा मालूम करें। तो इसी चीज़ को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नामो फॉर्म। थर्ड नामो फॉर्म क्या है? क्या इसकी डेफिनेशन है? ए रिलेशन इज इन थर्ड नामो फॉर्म इफ इट इज़ इन सेकंड नामो फॉर्म। कोई भी रिलेशन कब थर्ड नामो फॉर्म के अंदर होगा? सबसे पहले उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद होना चाहिए। एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, और उस टेबल के अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद ना हो। सबसे पहले टेबल सेकंड नामो फॉर्म में हो, फिर उसके अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, तो ऐसा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। जैसा कि ये प्रीवियस वाला जो टेबल है, ये वाला जो टेबल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, ये बिल्कुल वही है। ये इसमें टेबल में अभी हमने देखा कि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। कौन सी? सब्जेक्ट और टीचर वाली, के सब्जेक्ट के ज़रिए टीचर का डाटा मालूम किया जा सकता है। अब इसी टेबल को हम दो टेबल में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी
تھی اس کا ہم نے علیحدہ ٹیبل بنا دیا، یعنی کہ سبجیکٹ اور ٹیچر کا، یہ دیکھیں سبجیکٹ اور ٹیچر کا یہاں پہ ہم نے علیحدہ ڈیٹا بنا دیا، علیحدہ ٹیبل بنا دیا، تو یہ ہمارا ٹیبل سیپریٹ ہو گیا۔ اور جو باقی بچتے ہیں رول نمبر، اسٹوڈنٹ نیم اور سبجیکٹ، اس کا ہم نے علیحدہ ٹیبل بنا دیا۔ تو یہ اب دونوں ٹیبل آپ کے تھرڈ نارمل فارم کے اندر آ گئے ہیں، لیکن یہاں پہ ذرا مسٹیک ہوگی کیونکہ یہاں پہ اس ٹیبل میں سبجیکٹ کو پرائمری کی بنایا تو اکنامکس کا ڈیٹا 2 دفعہ آ گیا، تو یہ صرف ایک دفعہ ہی یہ کاؤنٹ ہوگا، دوسری دفعہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ دوسری دفعہ لکھیں تو وہ میننگ لیس ہو جائے گا۔ جب ٹیچر پڑھائی اکنامکس کو ایک رہے ہیں تو ایک دفعہ ہی ان کا ڈیٹا آئے گا۔ تو یعنی کہ یہاں پر جا کے ہم نے یہ والی جو ڈپلیکیشن تھی سیکنڈ نارمل فارم کے اندر جو ایگزسٹ کرتی تھی وہ ہم نے ختم کر دی، جو سیکنڈ نارمل فارم کے اندر تھی۔ اچھا، اس ٹیبل کو دیکھیں کہ اس ٹیبل کے اندر میں نے رول نمبر، اسٹوڈنٹ نیم یہ والے اور سبجیکٹ، یہ تینوں کو کیا کیا، میں نے اس کا علیحدہ ٹیبل بنا دیا، اور یہ جو دو ہیں سبجیکٹ اور ٹیچر اس کا سیپریٹ بنا دیا۔ لیکن یہاں پر مجھے جو سبجیکٹ کا جو ہے یہ سبجیکٹ، یہ مجھے ڈپلیکیٹ کرنا پڑا۔ یہ سبجیکٹ آپ کا یہاں پر بھی موجود ہے اور سبجیکٹ یہاں پر بھی، یہ مجھے ڈپلیکیٹ کرنا پڑا۔ اگر میں ڈپلیکیٹ نہیں کرتا، فرض کریں یہاں سے میں سبجیکٹ کو کیا کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، تو پھر میں نہیں بتا سکتا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کون سا سبجیکٹ پڑھ رہا ہے یا کون سا اسٹوڈنٹ کس ٹیچر سے پڑھ رہا ہے۔ تو اگر میں معلوم کرنا چاہوں کہ رول نمبر جو 1 ہے یا احمد ہے، اس کے فزکس کے ٹیچر کون ہیں، یا رول نمبر 3 جو ہے کاشف ہے اس کے کمپیوٹر کے ٹیچر کون سے ہیں، تو یہاں سے میں کیا کروں گا کہ چیک کروں گا رول نمبر 3 کہاں پر ہے، کاشف اس کا سبجیکٹ ہے سی ایس سی کو لے کے میں یہاں پر آؤں گا تو یہاں سے مجھے ٹیچر کا نیم مل جائے گا۔ یہ ایسی ہے کہ آپ نے ابھی میں نے ٹرانزٹیو ڈیپینڈنس کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ رول نمبر کے ذریعے سبجیکٹ معلوم کر سکتے ہیں اور سبجیکٹ کے ذریعے ٹیچر، تو یہی ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ہے جو ریموو ہو گئی، اس ٹیبل میں تھی لیکن اب ان ٹیبلز میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ان ٹیبل میں جو نان کی ایٹریبیوٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ نیم اور سبجیکٹ ہے، اسٹوڈنٹ نیم کے ذریعے سبجیکٹ معلوم نہیں کیا جا سکتا، تو یعنی کہ یہ والا جو ٹیبل ہے یہ تھرڈ نارمل فارم کے اندر موجود ہے۔ اس ٹیبل میں صرف ایک ہی نان کی ایٹریبیوٹ موجود ہے، تو اس میں صاف ذرا ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں، تو یہ دونوں ٹیبل تھرڈ نارمل فارم کے اندر موجود ہیں۔ لیکچر آپ کا اینڈ ہوا، چیپٹر نمبر 4 کا بھی اینڈ ہو گیا، تو نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے۔